ہماری نسلیں غلام ہو جائیں گی۔ ہم نے انگریز سے آزادی اس لیے نہیں حاصل کی تھی کہ ہم IMF کی غلامی میں پاکستان کو دے دیں۔ لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور۔ آصف زرداری کو پاکستان کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کہ وہ دن دور نہیں جب غربت، بے روزگاری، مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام کا ایک غضبناک ریلا وہ نکلے گا اور اس تاریخ کی سب سے نکمی، نااہل اور کرپٹ PTI کی حکومت کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے۔ بلاول بھٹو نے تحریک انصاف حکومت کو ملک کے لیے موجودہ صدی کا بحران قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے عثمان مرزا کیس کا نوٹس لے لیا۔ کیس میں ریاست اب فریق بنے گی۔ کیا پاکستان میں غریب اور بے بس طبقہ ہمیشہ ناانصافی کا شکار ہوتا رہے گا؟ پوچھیں گے پارلیمانی سیکریٹری برائے قانون و انصاف اور رہنما تحریک انصاف ملیکہ بخاری سے، رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ پر بحث جاری ہے۔ اپوزیشن موجودہ حکومت کو ملک کی معاشی نیا ڈبونے کا الزام دے رہی ہے۔ حکومت بھی اس پر خاموش نہیں بیٹھ رہی۔ حکومتی بینچز سے اپوزیشن کو بھرپور تانوں سے نوازا جا رہا ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت قومی اسمبلی میں ایک دوسرے پر تنقید کر کے ہی وقت گزار لیں گے اور پھر حکومت رسمی بحث کے بعد منی بجٹ منظور کرانے میں بھی شاید کامیاب ہو جائے گی۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے حکومت کو بار بار مساق معیشت کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے خود فیصلے کیے جس کے نتائج اب سب بھگت رہے ہیں۔ عمران خان کہتے تھے کہ کورونا اس صدی کا سب سے بڑا بحران ہے، لیکن در حقیقت عمران خان خود اس صدی کا سب سے بڑا بحران ہے۔ لیٹس واچ بلاول بھٹو۔ 350 بلین روپیز پر ٹیکس اس وقت آئے گا۔ پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے 250 بلین روپیز کا کٹوتی کیا جائے گا تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، گاڑی بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، اور بائسیکلز پہ بھی ٹیکس لگا کے آپ نے بائسیکلز کو بھی مہنگا کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اسد عمر نے اپوزیشن کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے مساق معیشت کی پیشکش کا مذاق اڑایا۔ انہیں بھی دیکھیے۔ بڑی زبردست نصیحت کی لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف اکانومی پہ کام کرنا چاہیے اور ساتھ مل کر ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے۔ جناب لیڈر آف اپوزیشن کے بھائی، ان کے بڑے بھائی، محترم بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے رہے۔ ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 3 مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومتوں میں سے کون سا چارٹر آف اکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ اگر کوئی ایک کیا تو ہمیں بتا دیں۔ لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس سے سیکھیں گے کیا کہ کس طریقے سے ٹی کرا کے منی لانڈرنگ کرائی جاتی ہے۔ محمد زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اسد عمر صاحب نے جو کہا ہے، یور کامنٹس آن دیٹ؟ ایک تو آئی تھنک دس از ویری انفیئر۔ چارٹر آف اکانومی کی پیشکش اگر آپ قبول نہیں کرنا چاہتے تو نہ قبول کریں، دیٹس فائن، لیکن آفر کرنے والے کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اور جہاں تک ٹیٹیوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے یہ تو پرسیپشن کی بات ہے کہ ٹیٹیز کا ایک چیز کا تو فیصلہ بھی آ چکا ہے اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اس میں ٹیٹیوں کا ذکر ہے۔ جو تحریک انصاف کے جو باہر سے پیسے آئے ہیں وہ کیسے آئے تھے؟ ٹیٹیوں سے ہی آئے تھے نا۔ وہ کون سے اکاؤنٹس میں آئے تھے؟ ان اکاؤنٹس میں آئے تھے جن کو چھپایا گیا تھا۔ وہ عمران خان صاحب نے اب اکاؤنٹنگ کے بھی پروفیسر بن گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں 31 کروڑ کی ڈبل انٹری ہوئی تھی۔ عمران خان کو ڈبل انٹری کا بھی مطلب پتا ہے، عمران خان کو انٹری کا بھی مطلب پتا ہے، عمران خان کو اکاؤنٹنگ کا بھی پتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ نو اینی آف دیز تھنگس، اور بیٹھ کے بول رہے ہیں۔ سو ٹیٹیوں کا اگر آپ شہباز شریف کو یہ الزام لگا رہے ہیں، 3.5 سال تو ہو چکے ہیں، سارے ادارے آپ کے انڈر ہے، نیب آپ کے انڈر ہے، کورٹس تعاون کرنے کے لیے تیار تھے،
دوسرے ادارے آپ کے ساتھ سیم پیج پر تھے اور ہیں, اور ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, تو ابھی تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. 2 دفعہ اس کو جیل میں ڈالا تھا شہباز شریف صاحب کو, دونوں دفعہ وہ ان کے آپ ورڈکٹس پڑھ لیں کہ کیا کورٹ نے کہا. یور اوپینین ہے کہ ٹی ٹی نہیں ہوئی, ہوئی نہیں یا ہوئی تو غلط نہیں تھی, یا انہوں نے بھی کی, واٹ از ایگزیکٹلی یور پوائنٹ, کہ عمران خان صاحب نے بھی کی تو شہباز شریف صاحب نے بھی کی, یا یہ کہ کسی نے بھی نہیں کی اور پکڑی نہیں گئی؟ پی ایم نہیں, یہ آپ اخذ ایسے نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو صرف الزام ہے نا, جب وہ ہوگا دیکھیں گے, اور 3.5 سال تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. 3.5 years is not a short period. فریا ان کا تو پروو ہو چکے نا, انہوں نے تو 7 سال بلاک کرنے کی کوشش کی. ہمارا کوئی ایویڈنس ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ نہ کیس چلایا جائے؟ کہیں یہ ہم نے کہا سپریم کورٹ پہنچ کے شہباز شریف صاحب کہ جی روکیں ایف آئی اے کو انویسٹیگیشن کرنے سے؟ ٹھیک, انہوں نے تو 7 سال تک اس کو کس بات پر, مطلب کبھی یہ کہتے تھے کہ جی جس نے فائل کیا اکبر ایس بابر, جب اس نے فائل کیا تھا تو وہ ممبر نہیں تھا پارٹی کا. مطلب آپ مذاق خیز بات سن لیں. اور یہ تو صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو 31 کروڑ کا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے کہا ہے, اور اگر آپ اس کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ چلے مساق جمہوریت پہ انہوں نے اپنا کامنٹ دے دیا, لیکن کیا آپ لوگ اپوزیشن کا کوئی مساق ہو رہا ہے؟ کل جب احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ ہم مل جاتے ہیں اکٹھے اپوزیشن کو اور پھر ہم نیگوشیٹ کریں گے آئی ایم ایف سے, اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے؟ کیونکہ آئی ریممبر اسپیسیفکلی اسد عمر صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ ان کانورسیشن تھے ود آئی ایم ایف. آپ لوگوں کی بھی کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں, ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے اس وقت بھی ان کنورزیشن نہیں تھے, بیکاز ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف اپوزیشن کے ساتھ ظاہر ہے انٹرٹین تو کر سکتا ہے ریکویسٹ کو بات چیت کرنے کے لیے, لیکن دے کانٹ گو انٹو دا ڈیٹیلز آف نیگوسیشنز, بیکاز ان کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جس کے بیسس پر اپوزیشن ان کے ساتھ کوئی ٹرمز نیگوشیٹ کرے. not negotiation but hello hi PR they stay in touch. نہیں, ہاں وہ تو ظاہر ہے کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے, ان کے ساتھ آپ ملتے بھی ہیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنا کنسرن بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ. لیکن جو ڈفرنس ہے جو عمران نے کہا تھا, میرا خیال ہے آپ کو میں ایگزیکٹ الفاظ یاد دلا دوں, جب دھرنا شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو یہ بتائیں گے کہ یہ آپ جو بھی ان کو لون دیں گے ہم آ کے اس کو ریووک کر دیں گے, اور ہم وی ول ناٹ بی انٹرٹیننگ اینی آئی ایم ایف ٹرم اینڈ کنڈیشن. یہ انہوں نے کہا تھا. ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا, ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس سے پاکستان یرغمال والی پوزیشن میں ہوگا, اور یہ خود شوکت ترین صاحب نے ایکسیپٹ کیا آج سے 10 دن پہلے کہ اتنی ہارش جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اکارڈنگ ٹو شوکت ترین وہ یہ ہیں کہ جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا افغانستان میں اور پاکستان نے ظاہر ہے اس کو ریجوائز کیا اور اس کو سیلیبریٹ کیا, اور ایسے دنیا کو لگا کہ وی ہیو فیسیلیٹیٹڈ دی طالبان ٹیک اوور, تو یہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ امریکہ کا پھر آئی ایم ایف پر دباؤ آیا کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سخت سے سخت کریں, جو کہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی جانب سے بھی منی بجٹ پر تحفظات آ رہے ہیں. ماضی میں آپ کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ آپ لوگ پھر آخر میں کروا لیتے ہیں بل پاس, اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے کنسیڈرنگ کہ اپوزیشن شدید ناراض ہے؟ دیکھیے فریہ, ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ہمارے اتحادی ہم سب مل کر اس منی بجٹ کو پاس کریں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ منی بجٹ کیوں لے کے آئے اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. کہ ہم پاکستان کی عوام کے اوپر ایکسٹرا ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا چاہتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں منی بجٹ کے اندر جو اقدام ہم اٹھا رہے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس کی پالیسی ہے یا ٹیکس ری ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے کچھ رہنماؤں نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ کسی بھی حکومت کے لیے اس قسم کی یونیفارم ٹیکس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ایک بہتر اقدام ہے اور پاکستان کی معیشت اس سے مضبوط ہوگی. تو ہم کون سے رہنماؤں نے یہ اعتراف کیا ہے؟
उनका नाम मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन कुछ रहनुमाओं ने एतराफ़ किया एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कि ये जो टैक्स रीएडजस्टमेंट है ये एक अच्छा इकदाम है। और ब्रॉडर जो इकोनॉमिस्ट है, जो कंसेंसस इसके ऊपर आ रहा है, वो भी ये आ रहा है कि जो शराइत रखी IMF ने या जो उन्होंने हमें एक तजवीज़ दी है, वो तजवीज़ पाकिस्तान की मईशत के लिए लॉन्ग टर्म में बुरी नहीं है। दीगर ममालिक के अंदर जो भी वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर एक यूनिफॉर्म टैक्स का रेट होता है। 300 अरब की मद में टैक्सेस जो लेवी हो रहे हैं उसमें से 270 अरब जो है वो टैक्स एडजस्टमेंट का है और सब्सिडीज़ का है। तो जितना बड़ा इसको ये एक बहरान बनाकर पेश करें वो नहीं है। जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात अपने हमें पेश किए हैं, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, उनको एक पेज के ऊपर लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इस मिनी बजट को अक्सरियत से, जैसे हमने हमेशा किया है, पार्लियामान से सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जहाँ तक मईशत की डिबेट हो रही है पार्लियामान के अंदर, आप देख रही हैं ना जो डिबेट हो रही है वो बिल्कुल सियाक़ो सबाक से दूर होकर, एदादो शुमार को पीछे छोड़कर और पाकिस्तान के जो मईशत के हक़ाइक़ हैं उनको छोड़कर बात हो रही है। पाकिस्तान की मईशत के हक़ाइक़ क्या है फरीहा? कि जब हम इक़्तिदार में आए पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकल चुका था। हमें अपने हमसाय ममालिक के पास जाना पड़ा, अपने दोस्तों के पास जाना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप हमें पैसे दें जिससे हम अपनी मईशत को स्टेबलाइज कर सकें। तो आपने जाने से पहले इस बात का एतराफ़ भी कर लिया था कि हम IMF के पास जाएंगे। तो कोई मुल्क IMF के पास क्यों जाता है कि उसके पास इतने पैसे या इतने डॉलर नहीं होते कि अपना कर्जा अदा कर सके। और आपके दौरे हुकूमत में हमाद अज़हर साहब ने जो बात की उसकी तायद करूँगी कि जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मनफी है, हमने उसको आकर मुस्बत कर दिया। फिंच की रेटिंग थी कि हम एक नेगेटिव, एक मनफी रेटिंग के अंदर जा चुके हैं। कोविड की वबा का हमें मुकाबला हुआ, वबा के मुकाबले के बावजूद हमने पाकिस्तान की मईशत को 4% से आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के किसान ने 1100 अरब पाकिस्तान की मईशत में ऐड किए। हाँ, ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो बिजनेसेस हैं उसने 59% प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान के अंदर बम्पर ड्रॉप पाया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में स्टैगनेंट कर दी थी, रोक दी थी, 25 अरब से 21 अरब पे ले गए थे, उसको अब हम 30 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आ रहे। तो क्या ये हमारी सही मईशत के ऊपर हिकमत अमली है या खराब? की जरूरत नहीं है, कोई भी मिसाल करने की जरूरत ही नहीं आपको इनकी मशवरे की। पार्लियामान के अंदर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम मशावरत करना चाहते हैं, हम कौमी नौयत के इश्यूज के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से सिर्फ सियासत हो रही है। 3-3 घंटे अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा बात करते हैं, 1.5 घंटा बात करते हैं। बताएं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितने हकायक हैं, कितनी मईशत की सही सूरत हाल है, कितनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करना है, और कितना पार्लियामान के उस मुकद्दस फ्लोर से, इस सॉवरेन पार्लियामेंट के अंदर आप खड़े होकर आवाम को गुमराह करते हैं। हम ऐसे लोगों से किस मिसाक़ मईशत। वक्त ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। रज़ा साहिबा, ये जो दावत थी मिसाक़ मईशत की, ये बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से आई। आपने असद उमर साहब का भी स्टेटमेंट सुन लिया, अभी मलिका बुखारी साहबा का भी सुन लिया, और कल भी ये कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि पार्लियामान ही सुप्रीम है। अभी फिर ये शिकायत है हुकूमत को कि आप उस ईवान में कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं कर पा रहे। जी शाला साहबा। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम पार्लियामान में बात नहीं करेंगे उन बेरहम टैक्सेस की जो अवाम पे लगाकर उनको निचोड़ा जा रहा है, तो कहाँ करेंगे? आप कह रही हैं कि गलत बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि सही क्या है? हर चीज पे 17% सेल्स टैक्स आपने किया है या नहीं किया है? उनके पास जाएं, हमें तो आप बंद कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं कि हमारी आवाज ना आए, चैनल स्टॉप ड्रैप करते हैं, लेकिन क्या आवाम से पूछे वो आपको बताएंगे? आप जिन मुल्कों का हवाला देते हैं उनके और पाकिस्तान की करेंसी में फर्क आप करेंगे? वहां की एम्प्लॉयमेंट पे फर्क आप करेंगे? आप खुद कहते हैं कि हमारे हारने की वजह महंगाई है, तो आप मुझे ये बताएं कि जितनी महंगाई हुई है उसमें आके आपने जो सरकारी मुलाजमीन है और की बात नहीं कर रही, उनकी आपने कितने % तनख्वाह जो है वो बढ़ाई?
کتنے امپلائمنٹ کے آپ نے دروازے کھولے؟ جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہی رہ جاتا ہے کہ آپ ٹاک شوز میں بیٹھے اور ٹائم کل کریں. میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب معیشت اچھی ہوتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میرے ساتھ پروگرام میں کچھ ماہر معاشیات بیٹھے ہوئے تھے جن کو تمام چینلز لیتے ہیں، انہوں نے کہا جب معیشت اچھی ہوتی ہے تو ملک کے حالات اچھے ہوتے ہیں. اس وقت اشاریہ نہیں، عوام کے چہرے اور عوام کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، ملک کے حال کا پتہ چلتا ہے. آج عوام کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں پڑی ہوئی چیز خرید سکے. قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں. آپ خود دیکھ لیں، آٹا، دال، چاول، سب کے ریٹ کہاں جا رہے ہیں. Right. So زبیر صاحب, what do you think? لگ یہ رہا ہے کہ منی بجٹ پھر پاس ہو جائے گا کنسیڈرنگ کہ بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے اپوزیشن, لیکن ہوگا کیا؟ ایک تو میں ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی والے جو بھی بات کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا گھما کے بھی بتاتے ہیں اپنے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز میں. شوکت ترین بڑے سمپل 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اگر آپ کی معیشت اتنی اچھی چل رہی ہوتی تو 4 فائنانس منسٹرز نہ تبدیل ہوتے, 3 یا 4 انرجی منسٹرز نہ تبدیل ہوتے. ایل این جی کا ٹرمینل پہلے دن سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی تک سٹارٹ بھی نہیں ہوا, ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں ہوا. گیس کا بحران, بجلی کا بحران, اور انہوں نے کہا کہ پیداوار اتنی زبردست ہوئی ہے, تو پیداوار اتنی زبردست ہوئی ہے تو $9 بلین امپورٹ میں کیوں لگا دیے انہی چیزوں کے لیے. ابھی آپ یوریا کی پروڈکشن کا لیٹسٹ سکینڈل جو ابھی آیا ہے کہ اس کی پروڈکشن اتنی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہے, لیکن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو اتنی سمپل. اور دوسری 2 چیزیں ہیں. دیکھیں یہ ملک بڑے بزنس مین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں اور وہ اچھا پروفٹ بنائیں, لیکن یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے. عمران خان اور ان کے کرونیز کے لیے نہیں ہے کہ جی انہوں نے کتنے پروفٹ بنائے ہیں. 22 کروڑ عوام کے لیے 2-3 اشاریے بڑے سمپل سے ہیں. اور اشاریوں سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں, میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو کسی ورلڈ بینک رپورٹ یا کسی رپورٹ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس کو جیب سے وہ دالیں, چینی, آٹا اور دوسری اشیاء خریدتا ہے, سبزیاں خریدتا ہے, اور جب وہ اپنے بچوں کی سکول کی فیس دیتا ہے, اور جب وہ بجلی کا بل پے کرتا ہے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے معیشت اچھی ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے. اور اس کی سٹیٹسٹکس 2 ہیں, اور جو انہی کے ادارے جو ہیں وہ سٹیٹسٹکس ڈویژن والے دیتے ہیں. ایک ہے مہنگائی کے حوالے سے, جو پورے خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, سب کنٹریز کے مقابلے میں. اور دوسرا جو اس کا ایک بڑا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انکم کے ساتھ. اور فواد چودھری پتہ نہیں کیا کیا, مطلب نہ اکانومی کا پتہ ہے, وہ بولتے رہتے ہیں. وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگر ہے, وہ ریئل ویجز کی. ریئل ویجز ہوتی ہے کہ آپ کی نیگیٹو ہوئی ہے 3.5 سال میں, یا پازیٹیو ہوئی ہے. پازیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے 12% پازیٹیو تھی جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی. مطلب یہ ہے کہ اوور اینڈ ابو انفلیشن آپ کا ایک ایوریج ارننگ کتنی ہے. ان کے زمانے وہ نیگیٹو ہے, -6% نیگیٹو. اس کا کیلکولیشن پوائنٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تمام سیناریو جو آپ خود کہہ رہے ہیں ویجز نیگیٹو ہیں جی, اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. لیکن کیا اس سیناریو کا جو آپ بات کر رہے ہیں یا اپوزیشن بات کر رہی ہے, کیا اس کو آپ, کیونکہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے, ایک اور ملاقات کی بھی خبریں آئی ہیں, ویسے وہ آپ بتا سکتے ہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, لیکن کیا آپ لانگ مارچ میں پھر کچھ ان ہاؤس چینج کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں زبیر صاحب؟ دیکھیں نا, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور اس میں ہر آپشن, جی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور اس میں ان ہاؤس چینج از ویری مچ اے پاسبلٹی, ہمیشہ ہی پاسبلٹی ہوتی ہے. کیا اس وقت اپوزیشن اس طرف جائے گی یا نہیں جائے گی, دیٹ ہیز ناٹ یٹ بین فائنلائزڈ اینڈ فارملائزڈ. ہو سکتا ہے جائیں, ہو سکتا ہے نہ جائیں, لیکن اگر آپ پچھلے 9-10 مہینے میں دیکھیں گے نا فریا, بہت تیزی سے سچویشن چینج ہوئی ہے. جو حکومت کو اگر نظر نہیں آ رہا اور ریالٹی میں نہیں رہ رہے ہیں, کے پی کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے نتائج ہوئے ہیں, جو جہاں پشاور جیسی جگہ پر وہ ہار کے ہیں, 14 بائی الیکشن ہوئے تھے پچھلے 9 مہینے میں, جس میں سے 13 ہارے ہیں. کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ان علاقوں میں جو کہ یہ سمجھتے تھے ان کے سالڈ بیس ہے, لائک پنڈی اینڈ لاہور, وہاں بالکل سویپ ہو گیا پی ایم ایل این کے فیور میں. تو مطلب اگر آپ اف یو آر ناٹ ریڈنگ اٹ, کراچی جیسی جگہ جو اپنی سیٹ ریٹین نہیں 5ویں نمبر پر آئے, صرف یہ نہیں کہ ہارے 5ویں نمبر پر آئے, نوشہرہ میں بائی الیکشن ہار گئے. اب ہارے کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اف دے آر ناٹ ریڈنگ دوز کلیئر سائنس,
تو پھر تو دین آئی تھنک ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ رائٹ، سو فش کی رپورٹ پڑھ لیں، اس کی رپورٹ پڑھ لیں. نہیں کیونکہ معیشت پہ بات ہوئی تھی اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی حوالہ ہم نے دینا تھا. مہنگائی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں ان کو ان کے سیاسی باتوں کا جواب دوں گی. پہلی بات تو یہ کہ مہنگائی کیا ایک ڈومیسٹک ایشو ہے یا اس وقت ایک عالمی ایشو بن کے دنیا کے اندر سامنے آ رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی ملک ہے دنیا کے اندر؟ اس کا جواب بھی دیتے ہیں ہم. پرائس کمپیرزن کے ساتھ سن لیجیے دیکھیں، لیکن آپ سن لیجیے زبیر صاحب، آپ نے بات کر لی، میں جواب دوں گی. آپ اپنی پارٹی کا موقف پیش کیجیے اور میں اپنے دلائل سے بات کروں گی. بات یہ ہے کہ ایک عالمی ایشو ہے. اگر پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، افراط زر اگر 10 سے 11% اوسطن رہی ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن حکومتیں پھر انپاپولر بھی ہو رہی ہیں. لیکن میں بتا رہی ہوں نا، انپاپولر ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ ایک عالمی ایشو ہے اور پاکستان اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ نہیں کر سکتا. لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے، جو سب سے کمزور طبقہ ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے سبسڈیز بھی دی، یوٹیلیٹی سٹورز کو 50 ارب کی سبسڈی دی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں، فلاحی پروگرامز ہیں، احساس پروگرام ہو 216 ارب کا، ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام جس کے اندر 40 لاکھ خاندانوں کو ہم اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہو، ہمارا صحت سہولت کارڈ ہو، ہمارا راشن پروگرام ہو، یہ سب وہ پروگرامز ہیں جس کے اندر پاکستان کا سب سے غریب آدمی جو ہے، سب سے کمزور طبقہ ہے، اس کو مہنگائی کہ اس ایشو سے ہم بچانا چاہتے ہیں. اس کا اجرا ہم نے کیا. آپ نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی غریب عوام کو ایسی کوئی سکیم نہیں دی. پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں انفلیشن افراط زر 25% کو چھو گئی تھی. کچھ ایسی عالمی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ وبا جس کے اندر دنیا کی یہ ہمسائے ملک کا اگر مقابلہ دے رہے، موازنہ کر رہے، بتا دیں کہ ان کی معیشت -7% سے سکڑ گئی تھی، ہماری 4% سے بڑھ گئی. تو ہم نے کچھ بہتر کیا ہوگا. عوام کو مہنگائی کے بحران سے ہم بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پروگرامز کا اجرا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یوریا کی یہاں پر بات ہوئی، مطلب عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو کرتے جائیں، لیکن حقائق پر بات کریں کہ یوریا کی بوری کی عالمی منڈی میں کیا قیمت ہے؟ 10,000 روپے. پاکستان کے اندر کیا قیمت ہے؟ 18 سے 2,000 روپے. اگر اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو پیش آیا، کیوں آیا کہ ڈیپ کی قیمت بڑھ گئی؟ فارمر یوریا کو استعمال کر رہا ہے، جو ریشیو 3:1 تھا وہ 4:1 ہو گیا. تو عوام کو بتائیے کہ ہم نے پروڈکشن کی ہے لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ اس طرح بڑھ گیا ہے ایک اور چیز کے انکریز ہونے سے کہ آپ کے وزیر نے کہا اسمگلنگ ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کے وزیر نے کہا اسمگلنگ ہو رہی ہے کی مجھے بات نہیں پتا، میں اتنا جانتی ہوں کہ دیکھیں ہورڈنگ ہوتی ہے. ہم نے ہورڈنگ آرڈیننس کیوں پاس کی؟ ہم نے جب کووڈ کی وبا آئی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو عوام کے بیسک مسائل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی روک تھام ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہم ہورڈنگ کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے، ہم اسمگلنگ کو بھی روکیں گے. نہیں تو آپ نے اپنے دور حکومت میں کیا پاکستان کے اندر ہر جرم کو یا ہر کرمنل افینس کو ختم کر دیا تھا؟ نہیں کر سکے تھے نا. آپ کی دور حکومت میں کیا کرائم ریشیو تھا؟ ہر حکومت وقت کوشش کرتی ہے کہ جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں ان کے پر قابو پایا جائے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی کہ جو وہ کر رہے تھے کوشش اور آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں. ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ ہماری حکمت عملی ہے نا. ہم نے تو قانون سازی بھی کی صرف ہورڈنگ کو روکنے کے لیے، اسمگلنگ کو روکنے کے لیے. وبا کے ٹائم کے اوپر بھی ایسے لوگ سامنے آئے، ایسے عناصر سامنے آئے جنہوں نے چیزوں کو ہورڈ کیا، ان کی پرائس کو بڑھایا، تو ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا. ہم نے کتنی میلز کو سیل کیا، کتنے چھاپے مارے، اس کے بھی تعداد و شمار ہمارے پاس ہیں. ہم تو فیکٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. شہلا صاحبہ، جو ملیکہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں یا گورنمنٹ کے مختلف وزراء بار بار آ کے کہتے ہیں تقریباً 1 سال ہی رہ گیا ہے، پتہ چل جائے گا عوام مطمئن ہے کہ نہیں ہے الیکشن میں. پھر ان ہاؤس تبدیلی، وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، یا پھر حکومت کے خلاف لانگ مارچ. ڈو یو تھنک ابھی اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جو ان کی کوششیں ہیں نا ہر چیز کو بہتر کرنے کی، وہ ہمیں سانحہ مری میں بھی نظر آ رہی ہیں. ان کو بہتر کرنے کی کوششیں چینی اور گندم پہ جو پہلے کمیشن بنا تھا اس کے بعد بھی جو ان کی بہتر کرنے کی کوششیں ہیں ہمیں اس میں نظر آئیں کہ بامپر کراپس بتا رہے اور ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں وہ چیزیں بہت زیادہ پیسوں میں. تو یہ کوششیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. دواؤں کی قیمتوں میں ان کی کوششیں نظر آ رہی ہیں. پھر وہ جس چیز کو پکڑا اس آدمی کو کہاں پہ سیٹ کیا، وہ بھی ہمیں کوششیں نظر آ رہی ہیں. تو کوششیں تو ان کی اپنی طرف ہیں، لیکن جب کووڈ نہیں آیا تھا تو انہوں نے معیشت GDP جو ہے 1.9 پہ پہنچ گئی تھی اور بعد میں نیگیٹو ہوئی. تو یہ کوششیں نظر آ رہی ہیں. اس میں وزیر اعظم کی کوشش بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. جس چیز کو وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں نہ بتائیں کہ کوششیں کیا ہو رہی.
رائٹ، سو ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے انصاف کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو ایک نیور اینڈنگ ڈبیٹ ہے. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. دو تین واقعات بہتر پہ ایسے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کے نظام کے حوالے سے پھر سوال اٹھ رہا ہے. کل پرائم منسٹر نے بھی اس کو ایڈریس کیا تھا، ذرا پہلے ان کو دیکھیے. جب ایک معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا، جب قانون کی بالادستی انصاف نہیں ہوتا، وہ کرپشن اس کی ایک بیماری، کرپشن ایک سمٹمز ہے جو کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا. ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی. وہ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. یہ بات ہم بار بار سن رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ عثمان مرزا کیس میں مدعی کا منحرف ہو جاتے ہیں. شاہ زیب مرڈر کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاتل کو جیل میں ہی نہیں رکھا گیا. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بیماری کا کہہ کے کوئی بھی ہسپتال پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی تعویل بھی دی جاتی ہے. ایک پوری لسٹ ہے ان کیسز کی جن کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. بٹ زبیر صاحب، ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی ملیکہ نے کہ آپ لوگ اپنی حکومت میں کوشش کرتے تھے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. یہ انصاف نظام کا کوئی مجھے بتائے گا؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف سے تو میں پوچھ لوں گی، لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ابھی ہم سن رہے ہیں موٹر وے کیس کا بھی یہی نتیجہ نکلنا ہے آخر میں، وہاں پہ بھی پریشرائز کر دیتے ہیں، آپس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، تو انصاف کیسے ہونا ہے؟ ایک تو دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے ریاست مدینہ کا نام نہ استعمال کیا کریں. ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ڈسکوالیفائی ہو کے، سٹے لے کے بیٹھے ہوئے، اسی پر کرتے تھے نا، ہمیں لان تان کرتے تھے. ابھی بیٹھے ہیں اپنے ڈپٹی اسپیکر، آپ نے بی آر ٹی میں سٹے لیا ہے، زبردستی سٹے لیا ہے، اور اس کا بہانہ یہ بناتے ہیں کہ وہ پوری جب بن جائے گی تو پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. بھائی دھاندلی ابھی ہوئی ہے، کرپشن ابھی ہوئی ہے، 100 بلین سے زیادہ ابھی خرچ ہو گئے ہیں. شرح صاحب آپ خود ہی بیچ میں بول رہی ہیں، تو ذرا شاہ زیب کا تو بتا دیں ان کے مرڈر کا. وہ تو آپ کی حکومت نہیں، میں آ رہا ہوں، پلیز پہلے جی پہلے زبیر صاحب کی بات سنیں. جی زبیر صاحب، پہلے ان کے مافیاز کی تو بات کر لینا. جی پہلے تحریک انصاف کے جو مافیاز ہیں، رائٹ لیفٹ سینٹر، جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے یہ ہوا کہ ہمارے منسٹر نے ڈیمانڈ سپلائی گندم کے حوالے سے صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے گندم ہم نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کی جیبوں سے 150 بلین روپے نکلے، وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون سا مافیا ہے؟ اگر آپ نے ایل این جی 3 سال 2018 2019 اور 2021 میں اگر آپ نے ڈیلے کر کے $6 کی جب تھی نہیں منگوائی، اور لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ مہنگی بجلی اور گیس پیدا ہو رہی ہے بلکہ اویلیبل ہی نہیں ہے، اس کا کھاتا کس کے اوپر ڈالیں گے؟ جب آپ نے 10 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ کو ای سی سی میں بتایا گیا کہ جی یہ شارٹیج ہو جائے گی، تو وہ کس کے کھاتے میں ڈالے؟ وہ کون سا مافیا ہے؟ ای سی سی میں کون سے نمائندے بیٹھے ہوئے؟ کس کے نمائندے؟ ارجنٹینا کے آ کے بیٹھے ہوئے؟ نواز شریف نے نومینیٹ کیے ہیں؟ کون ہیں؟ So اگر پرائم منسٹر کو یہ اتنی ذہن اتنا ان کا کام نہ کرے کہ یہ کون کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس مزری میں اور اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس پرائم منسٹر کا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ But Zubair sahab, in all honesty, is it just about the Prime Minister یا یہ ایک سلسلہ ہی چلتا آ رہا ہے؟ کرپشن بڑھ گئی ہے یا ایک سلسلہ ہی چلتا آ رہا ہے؟ جو بھی پرائم منسٹر ہو، چاہے عامر کی حکومت ہو، چاہے سویلین ہو، انصاف کب ملتا ہے غریب کو؟ بات سنیں. ابھی ہم بات کریں اس حکومت کی، ڈائلیوٹ نہ کریں. اگر مری میں حادثہ ہوا ہے تو let us focus on مری. And let us criticize Usman Buzdar. Let us question why Usman Buzdar has been imposed on the people of Punjab. And let's forget کہ شاہ زیب کا مرڈر باہر بیٹھا ہوا ہے. Let's forget کہ سیکٹر 11 میں عثمان مرزا ہوا تھا، فلانا بھی ہوا تھا، وہ ضرور. ٹھیک ہے، چلیں آپ کہہ دیں کہ اور کوئی بات نہ کریں، یہی بات کر لیتے ہیں، یہی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے پوری لسٹ بنائی ہے جو معاملات ہیں. بٹ
ادھر ہی آ جائے. کتنا مشکل ہے مافیاز کو. ہر روز آ کے پرائم منسٹر بتاتے ہیں کہ مافیاز ہیں آگے. وہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا, ان کو پکڑنا کس نے ہے؟ دیکھیے فریحہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے نظام عدل میں پیچیدہ ایشوز جو ہیں حکومت وقت کو درپیش ہیں, یہ پاکستان کے تاریخی ایشوز ہیں. پاکستان کے نظام عدل کو سابق حکمرانوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. میں بتاتی ہوں آپ کو کیوں, اس کا بھی جواب دیتی ہوں. مرزا کا واقعہ تو آپ کی حکومت میں, کیونکہ ان کو کبھی وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے وہ بندہ کون ہے. وہ کہہ رہی مجھے نہیں پتہ. دیکھیں یہ نظام عدل جو ہے اس کے اندر پیچیدگیاں کیوں ہے, اس کو ریفارم کیوں نہیں کیا. کرمنل پروسیجر کوڈ 200 سال پرانا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کے جو فوجداری نظام ہے اس کو امینڈ کر رہے ہیں. سول پروسیجر کوڈ بھی 100 سال پرانا, پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے کبھی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. دیوانی مقدمات 10-10 سال چلتے تھے. آپ نے وراثت کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے لیے ایک ایسے نظام عدل کے تقاضے مانگتے ہیں جو عام آدمی کو میسر نہیں ہے. ان کو پاکستان کے نظام عدل کو ٹھیک کرنا ہی نہیں تھا, نہ کوشش کی. آپ کر لینا 4 سال ہو رہے. نظام عدل کے اندر ان کا اس سے کبھی نہ واسطہ پڑا, نہ ان کو اس کے اندر شریک ہونا تھا. تو یہ تو چھوڑ ہی دیں کہ نظام عدل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے عثمان مرزا کے کیس میں. کوئی بھی کیا کوشش کی ہے؟ اسی عثمان مرزا کیس لے لیں, قانون سازی کی ہے, اور جو جتنے بھی رپورٹڈ ریپ کے کیسز ہیں, ریپ کا ہم نیا لا لے کے آئے ہیں. آپ جانتی ہیں نیا اینٹی ریپ لا لے کر آئے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کریں. وزیر اعظم کی ہدایت پہ کی ہے. اب جتنے بھی ایسے کیسز ہیں, کمپلیکس کیسز ہیں پاکستان بھر کے اندر, ان کیسز کی پیروی وزیر اعظم خود کر رہے ہیں. وزارت قانون و انصاف خود ہدایت دے رہی ہے ایجنسیز کے ہیڈز کو کہ کیسے کمپلیکس کیسز کے اندر اگر وٹنس ہاسٹائل ہو جائے یا اپنے ہی بیان سے منحرف ہو جائے, جو کہ وہ ہو جاتے ہیں بیکاز کیسز میں یا تو التوا آتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ ان کی پروٹیکشن صحیح نہیں ہے. حالانکہ اس کیس کے اندر پولیس نے پروٹیکشن بھی پرومس کی. ایسے کیسز کے اندر ہم ایسی کون سی قانونی اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں کہ جو نظام عدل ہے اس کا مذاق نہ بنے, اور جو ایکیوزڈ ہے اگر اس کی بات ہوئی پرائم منسٹر نے بلایا اور کہا کہ رپورٹ بلا لی ہے عثمان مرزا کے کیس میں بھی اور موٹر وے ریپ کیس میں بھی. خبر یہ آئی تھی کہ موٹر وے ریپ کیس میں بھی شاید اسی طریقے سے ہونے. مجھے اس کے بارے میں دیکھیں, وہ تو ہم اس کی ایسی کوئی رپورٹ میرے سامنے نہیں ہے. عثمان مرزا کیس کے اندر جو وکٹم ہے, اس کی میں کم ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں بیکاز میٹر سب جوڈس ہے. اس کے اندر جو وکٹم ہے اور سٹار وٹنس ہے وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئی ہیں. لیکن ہم نے ایک لیگل اسٹریٹجی بنائی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے بھی ریاست مدعی تھی اور اس کیس کو ہم پروسیکیوٹ کریں گے. جتنی بھی آڈیو ویڈیو ایویڈنس آن ریکارڈ ہے ہم اس کو پیش کریں گے, اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ایسا مجرم نظام عدل سے بچ کر نہ نکل پائے. اور ہر ایسے کیس میں ہم ہمیشہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایسے ہر انسان کے ساتھ کھڑے کے خلاف کھڑے ہیں جو خواتین کی تجدید کریں. میرا کوشچن یہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ریپیٹڈلی پریشرائز کیا جاتا ہے. شرح صاحب I'll come to you now. اور صحیح آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی کر لے معاملہ ٹھیک, وہ نہیں کر سکے پیچھے حکومت والے, یہ کر لیں. شاہزیب کا اگر ریکیپ کریں, 2012 میں شاہ رخ چتوئی نے اور ساتھیوں نے قتل کیا. 2013 میں عدالت نے دہشت گردی کے اتفاق ختم کرنے کا حکم دیا. 2017 میں فریقین میں صلح کے بعد ملزمان کو رہا کر دیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا. یہ جو ابھی عثمان کے کیس میں ہو رہا ہے یہ وہاں پہ بھی ہوا تھا, آپس میں سیٹلمنٹ کر لی گئی تھی. ملزمان کو گرفتار کیا, تب سے کیس زیر التوا ہے, کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جیل میں ہی نہیں تھے. اسی طریقے سے ناظم جوکھیوں کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا. سوچا ہے کوئی بھی علاقہ ہو پاکستان کا, یہ ہم دیکھتے ہیں پریشرائز ہو جاتے ہیں لوگ. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ اچھا فریحہ دیکھیں, ایک بات ہے, ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی کی حکومت 3 سال پورے کر رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے آرڈیننس کے تھرو کری. اور ہمارا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہم 126 تھے 342 کے ایوان میں, پھر بھی ہم نے بہت ساری لیگل ریفارمز کی. اب اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ٹوٹل کیس گورنمنٹ نے کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اس کو اریسٹ کیا گیا, یہ کورٹ کے حوالے ہوا. یہ ہمارے نظام میں ہے کہ انہوں نے خوب بہا دیا, سنا ہے 80 کروڑ روپے تھے, پھر پتہ نہیں کوئی دوسرے ممالک میں کوئی فلیٹ دیے, سب کچھ دیا. اور جو کہ قانون کے اندر کارروائی ہے کہ سیٹلمنٹ کن بنیادوں پہ ہوا, لیکن اس کے بعد سو موٹو ہوا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ غلط ہے, اسٹیٹ کا مجرم ہے, اسٹیٹ ٹیررائز ہوئی ہے. تو انہیں پیسے واپس دلوانے چاہیے تھے نا, انہیں پیسے بھی واپس دلوانے چاہیے. لیکن کیا کین یو ڈیسائیڈ دیٹ کہ پیسے دیے تو اب یہ جیل میں ہی رہے گا, اس کو ہم ہسپتال بھیج دیں گے؟ یہ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. اب جیل مینول ہے وہ بھی جو ہے, وہ جیل مینول بھی جو ہے وہ پاکستان وفاق کا سبجیکٹ ہے.
ایک میری بات سنیں، میں آپ چلے ایک ہی صورتحال ہے، وفاق میں بھی وہی صورتحال ہے، ادھر بھی وہی صورتحال ہے. جی ٹیل مینول ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے حساب سے اگر کوئی قیدی کو سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے اس کو ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے. اس میں اگر کوئی غیر قانونی چیز ہے فیضہ صاحبہ ود ڈیو ریسپیکٹ وہ بیمار نہیں تھا. ایک منٹ دیکھیے، سی ایم صاحب نے اس میں کہا ہے کہ اگر اس میں کسی کی غلط چیز نظر آئے گی ہماری طرف سے اس کو سپورٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ ہوتا ہے جیلوں میں اس طرح سے کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر ایک کو ایکسٹرا بینیفٹس بھی مل جاتے ہیں. زبیر صاحب یہ آپ اگر اس کو پی ٹی آئی سے ڈسکس کر لیں، بٹ اوور آل تھرو آؤٹ ہم یہ انجسٹس دیکھ رہے ہیں. وہ کیسز بھی جو پہلے کے ہیں، وہ کیسز جو اب بھی ہیں، حتمی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ نہ آپ کے کیسز ہی لے لیں. سو یہ سسٹم کیا ہے؟ یار دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ بالکل پاکستان میں انصاف کے تقاضے تو بالکل پورے نہیں ہوتے ہیں، اور تھانے کچہری کا بھی جو ماحول ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور کورٹس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہر چیز ڈیلے ہوتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا اس حکومت کی، اور میں جب ایمفسائز کرتا ہوں، تو جو وعدے اور کمٹمنٹس عمران خان نے کیے تھے 90 دن کے کیے تھے، اور میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، جس میں انہوں نے 90 دن میں ایکسپینڈیچر بھی کٹ کرنا تھا، 90 دن میں ٹیکس ریونیو بھی بڑھانا تھا، 90 دن میں کرپشن بھی ختم کر دینی تھی. یا تو یہ ہونا، اور گورنر ہاؤس کی دیواریں بھی گرانی تھیں، پرائم منسٹر ہاؤس بھی چینج کرنا تھا، پروٹوکول بھی ختم کرنا تھا، ریاست مدینہ دو نہیں ایک پاکستان بھی ہونا تھا. ملیکہ صاحبہ کو بھی اگر اجازت ہے، ایک کیس 2014 میں ماڈل ٹاؤن ہوا، اس کیس میں انکوائری کی رپورٹ بھی آئی. آج تک نہ کوئی ذمہ دار ہے، نہ کوئی سزا ہوئی، نہ آپ کی گورنمنٹ میں نہ ان کی گورنمنٹ میں. سو یہ تو صورتحال ہے. 2021 میں نئی جے آئی ٹی بنانے کی درخواست ہم تو اپنا، ہاں میں بالکل جی میں ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہمارا تو ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو ہم نے کورٹ میں اپنا کیس بھی لڑا کہ وہ ہمارا کیا موقف رہا ہے. جنہوں نے کمپلینٹ کی تھی، حکومت چینج ہوئے ہوئے بھی 3.5 سال ہو گئے. آپ نے کوئی ایک دفعہ بات چیت کرتے ہوئے بھی دیکھا عمران خان صاحب کو، یا وہ جو طاہر القادری صاحب تھے جنہوں نے وہ کیس جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے، وہ کیوں چپ ہو گئے 3.5 سال سے؟ وہ کیوں پاکستان سے بھاگ گئے؟ ابھی تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں نا. ان کے لوگ وہ بھاگ جاتے ہیں، چلیں جی لوگ بھاگ جاتے ہیں، کوئی پیسہ لے لیتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا قتل پہ بک جاتا ہے. لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے. یہ تو رائٹ، سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے. دیکھیے فریا، 2-3 چیزیں ہیں. زبیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹ آف دا پرسن، یہ تو سب کا رائٹ ہوتا ہے نا. بٹ سر اگر اسٹیٹ ٹیررائز ہے تو لیکن ان قوانین کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا. رائٹ، چلیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تو قانون کے دائرے میں ہی ہوتی ہیں سیٹلمنٹ. مطلب ابھی ہمارے پاس کیا ہے یہ بتائیں نا، یہ جواب دینا انہوں نے. ہم تو ہمارے پر تو الزام لگا تھا نا، یہ کیوں نہیں اس کو لے کے جاتے ہیں؟ بالکل پرٹیننٹ کوسچن ہے. ہر کیس الزام آپ نے لگایا تھا. نہیں، ہر کیس کو پرسیو کیا جا رہا ہے. ان کو تو خیر ٹیلی ویژن سے پتا چلا ہوگا نا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا ہوا. یہ شہباز شریف کا آن ریکارڈ بیان ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. پاکستان پنجاب کے سب سے بڑے شہر میں ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن بات یہ ہے، میں بتاتی ہوں، دیکھیے ہم نے نظام عدل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے اس کی شروعات انہوں نے نہیں کی تھی. میں آپ کو گنوا دیتی ہوں. پاکستان کی خواتین کے لیے بہترین اینٹی ریپ لاس کا اجرا کیا. پاکستان کی جو دیوانی مقدمات کا سلسلہ تھا، سول پروسیجر کوڈ 1908، اس کو ہم نے ٹھیک کیا. اسلام سارا برابر کر دیا آپ کے وزیر اعظم کی تھنکنگ، اور کے پی کے اندر بھی امپلیمنٹ ہو گیا، پنجاب کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. فوجداری نظام جو 200 سال پرانا تھا، جس کو کسی نے کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ عام آدمی پاکستان کے کورٹوں کے اندر 2 دہائیاں 1 دہائی رلتا تھا، اس کو کبھی انصاف ملتا ہی نہیں. اپنا کیس تو آپ نے 7 سال ڈیلے کیا نا، پارٹی فنڈنگ. نظر ثانی کسی نے نہیں کی. ہم اب فوجداری کیسز کا جو پورا نظام ہے فریا، اس کے اندر 10 سے 12 لاز ہیں، اس کو پارلیمان کے اندر کچھ ہی دنوں میں ہم لے بھی کر دیں گے. اس نظام کو کمپلیٹلی تبدیل کریں گے کہ قانون شہادت کے اندر ایسا کون سا خلا ہے
جس کی وجہ سے جو مجرم ہے وہ کیس سے بھاگ جاتا ہے؟ کون سی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ کیس 10-10 سال چلتا ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن پروگرام کا آج تک اجرا نہیں ہوا؟ صوبے بھر کے اندر قوانین پاس ہوئے تو رولز کیوں نہیں بنائے گئے؟ ان کی فنڈنگ کیوں نہیں ایلوکیٹ ہوئی؟ وکٹمز کو پروٹیکشن کیوں نہیں ملتی؟ ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی ایک کوشش اور شروعات کی ہے. آپ جتنی بھی تنقید کرنا چاہتے ہیں کیجئے, لیکن ایسی چیزوں کے اوپر آپ کو حکومت وقت کے ساتھ مل کر, آپ عوامی نمائندے ہیں, ابھی تک آپ کر نہیں سکے. میں بھی ایک بات کرنا چاہتی ہوں, مل کر نظام یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو چیف جسٹس نے جا کے بوٹلز ڈھونڈی تھی جس میں وہ کہے تھے کہ شراب ہے, وہ پھر شہد بھی بن گئی تھی, تو یہ بھی ایک قانون ہے یہاں پہ پاکستان میں. میں فریہ صاحبہ آپ کو یہ بتاؤں کہ شرجیل انعام میمن کا ایک پیپر جعلی نہیں نکلا, جو اس کو بیماری تھی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. اور چیف جسٹس صاحب کا معاف کیجیے گا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اس طرح ہاسپٹلوں میں جائیں یا بیرکوں میں جائیں. یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے, وہ نہیں ہے اس وقت, لیکن اس بات کو سب نے کہا تھا. اور میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں, جو موجودہ قانون ہے جس کا یہ بہت اس وقت نام رکھ رہی ہے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے. علیمہ باجی کو باہر سے باہر فارغ کر دیا اور فریال صاحبہ کو جو ہے جیلوں میں گھسیٹا گیا, اور خود پارٹی فنڈنگ کیس میں 7 سال تک انہوں نے چلنے نہیں دیا, اور زرداری صاحب مسلسل جو ہیں وہ تمام عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. تو سب سے زیادہ تو کھلواڑ آپ نے کیا قوانین کا. بی آر ٹی کیس آپ کا نہیں چلتا, آپ کا جو ہے مالم جبہ کیس آپ کا نہیں چلتا. تو آپ جو نام رکھ رہی ہیں تو آپ کہیں کہ پہلے ہم سے شروعات کرو, کیونکہ عمران صاحب کہتے تھے ریاست مدینہ کا یہ اصول ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ہمارے انہوں نے سب سے زیادہ واحد پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے اپنی صفوں سے احتساب کے عمل کو شروع کیا, یہ وہ کر ہی نہیں سکتے. آپ بتا دیں کہ لاسٹ ورڈ ٹو زبیر صاحب, لیڈیز لیٹس گیو دی لاسٹ ورڈ ٹو زبیر صاحب. زبیر صاحب کہاں سے, ملیکہ بخاری نے اپنی کیپیسٹی میں یقیناً لیجسلیشن پہ بہت کام کیا ہے, لیٹس گیو ہر کریڈٹ فار دیٹ, لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں شہلا رضا صاحبہ, ہر پارٹی نے فائدہ اٹھایا اس سسٹم سے. پتہ نہیں, میرے حکومت میں تو حامد سعید کاظمی جیل میں تھے, اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تو آصف زرداری صاحب جیل میں تھے, زبان کاٹی گئی. ابھی بھی فریال صاحبہ نے جیل کاٹی, ابھی بھی آصف صاحب مقدر ہیں, اپنے صوبے میں نہیں چلنے دیتے, اپنے صوبے میں نہیں چلنے دیتے. دیکھیں میں قانون کی بات کر رہی ہوں, جو یہ نہیں آپ بات ہو رہی ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو اگر ٹھیک کرنا ہوتا نا تو آپ زرداری صاحب کو دل سے گھسیٹتے ہوئے نہ لے جاتے. آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا, بالکل ایفرٹ جب ہم آئیں گے تو قائد کی ایفرٹ ہی یہی تھی. رائٹ جی زبیر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملیکہ نے جو ابھی چیزیں گنوائی ہیں, آئی ایم شیور وہ اس پر اپنی حد تک بہت کام کر رہی ہوں گی, لیکن جو جس قسم کے ان کو سمجھنا یہ چاہیے کہ جو ایکسپیکٹیشنز کریٹ کی گئی تھیں اور جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں 2 نہیں 1, اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ شوگر مافیا والے جو ہیں, جو ان کی اپنی کابینہ میں, ان کو کب سزا ہوگی, جنہوں نے بی آر ٹی میں 100 بلین پھونک دیے.